بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن پر بھی مصیبت آتی ہے، خدا اس مصیبت کے ذریعے سے بعض لوگوں کے لیے رحمت نکال دیتا ہے. کہ شاید پہلی مجلس میں بتایا کہ حضرت یوسف کی مصیبت امت یوسف کو یہ رحمت بن گئی. ابتلاء مصیبت ابا عبداللہ الحسین آپ کے لیے کیا بن گئی ہے؟ باعث رحمت بن گئی ہے. کربلا نہ ہوتی یہ مجلسیں نہ ہوتی. اب نگاہ دیکھو، ہماری نگاہ امام حسین کے زخموں پر ہے. بی بی زینب کی نگاہ دیکھو، فرماتی ہے ماں رأیت الا جمیلا، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. یہ کون سا حسن ہے؟ یہ حسن ظہور امام زمانہ ہے، یہ حسن حکومت امام زمانہ ہے. بی بی زینب جانتی ہیں یہ ساری تکلیفیں اٹھانے کے بعد خدا اس فرش عزا میں کتنی برکتیں نازل کرے گا. اسی فرش عزا کی برکت سے ایک قوم بنے گی جو حسین پہ گریہ کرے گی، جو علم مہدی کو بلند کرے گی، جو اپنی نسلوں کو امام زمانہ کے لیے تیار کرے گی. اور وہ خواب، وہ تمنا جو 1,01,24,000 انبیاء کا تھا، اس کو پورا کون کریں گے؟ فرزند زہرا امام مہدی کریں گے. اور وہ نسلیں کون ہیں جو فرش عزا پہ بیٹھتی ہیں، وہ تیار ہوتی ہیں. تو ایک نقشہ شیطان کا ہے کہ نسلوں کو گمراہ کرے، ایک نقشہ خدا کا ہے کہ نسلوں کو سدھارا جائے. اور فرمایا ہر زمانے میں چراغ ہدایت اگر خدا نے کسی کو بنایا ہے وہ وجود مبارک امام حسین کو بنایا ہے. بچہ اسکول جائے گا، ماحول میں جائے گا، معاشرے میں جائے گا گمراہی کی طرف، لیکن فرش عزا پہ آئے گا، فرش عزا اسے کیا دے گا؟ ہدایت دے گا. ایک چھوٹا سا اشارہ بریکٹ کے اندر کہ کراچی میں ایک نشست ہوئی علماء کی، اور اس میں طے کیا گیا کہ جناب مجالس کے موضوعات کیا ہوں گے، خطبہ کیا پڑھیں گے، کیا نہیں پڑھیں گے. اچھی بات ہے، ایسی نشستیں ہونی چاہیے. لیکن رہبر معظم کی کل میں تقریر سن رہا تھا، تو رہبر معظم ایک جملہ وہاں فرماتے ہیں کہ اکثر اخباروں میں ایک جملہ لکھا جاتا ہے ایکسٹریمسٹ، فارسی میں کہتے ہیں تندرو. تو بار بار اس جملے کو دہرایا جاتا ہے کہ ایکسٹریمزم نہیں ہونا چاہیے، انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے. کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، انسان کو میاں نرو ہونا چاہیے، دین میں بھی افراط نہ کرے اور تفریط نہ کرے گا. اس کو کون نہیں مانتا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ مفرط بول کس کو رہے ہو، آپ ایکسٹریمسٹ بول کس کو رہے ہو؟ تو آج ہمارے معاشرے میں جو دیندار ہے اسے کیا بولا جاتا ہے؟ یہ ایکسٹریمسٹ. تو دیندار تو ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتا نا، وہ معتدل مزاج ہوتا ہے. اور جو بے دین ہے آپ بولتے ہیں یہ سافٹ کارنر والا بندہ ہے. تو آپ نے الفاظ تو نکال رہے ہو، لیکن اس کا مصداق کسے بنا رہے ہو؟ غلط چیز کو بنا رہے ہو. تو ایک لسٹ نکلی کہ جناب مجالس ابا عبداللہ میں یہ ہونا چاہیے، پیغام حسین ہونا چاہیے، اور جنگ ہائے امیر المؤمنین، خیبر ہے، خندق ہے، نہروان ہے، صفین ہے، ان کا ذکر مجلسوں میں ہونا چاہیے. تو ایک سوال اٹھتا ہے یہ لکھنا کیوں پڑا؟ کیونکہ بعض مبلغ علماء پہ ایک اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے گولا وہ خیبر و خندق کے کیا ہیں؟ مخالف. یا وہ کہتے ہیں کہ مجلسوں میں جنگیں نہ پڑھی جائیں، یا خیبر یا خندق کا ذکر نہ کیا جائے. یعنی کوئی کند فکر ہوگا، کوئی اتنا احمق ہوگا جو یہ کہے کہ امیر المومنین کی جنگیں مجلسوں میں نہ بتائی جائیں. وہ شیعہ کیسا جو امیر المومنین کی بہادری کا ذکر نہ کرے، جو مجلس امیر المومنین کو محدود کرے. علماء ہمیشہ کہتے ہیں امیر المومنین کی جنگوں کا بھی ذکر کرو، امیر المومنین کی نمازوں کا بھی ذکر کرو، امیر المومنین کی حکمتوں کا بھی ذکر کرو، امیر المومنین کی سخاوتوں کا بھی ذکر کرو. ہم تو کہتے ہیں مولا علی کی پوری ذات بیان کرو. لیکن سوال یہ وہ کون سا گروہ ہے جو مجلس ابا عبداللہ الحسین کو محدود؟ میرا گزارش ہوگی آواز جو رکھی اسی کو رکھیں، بار بار چھیڑے نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. علماء بیان کرتے ہیں، آپ کسی عالم نے آج تک نہیں کہا کہ آپ ممبر سے امیر المومنین کی جنگ بیان نہ کریں. کسی عالم نے نہیں کہا. مطلب جو کہے وہ احمق ہے، یعنی حماقت کی انتہا ہے جو یہ کہے کہ امیر المومنین کی آپ بہادری بیان نہ کرو. مد مقابل ایک طبقہ ہے جو مجلس امام حسین کو محدود کرنا چاہتا ہے،
جو کہتا ہے صرف اور صرف جنگیں بیان کرو، یہ نہ بتاؤ علی کی نماز کیا ہے، یہ نہ بتاؤ باقر العلوم کا علم کیا ہے، یہ نہ بتاؤ امام کی دعاؤں میں کیا آیا، یہ نہ بتاؤ کہ معاشرہ اچھائی کی طرف جائے، یہ نہ بتاؤ کہ قوم ترقی کیسے کرے، یہ نہ بتاؤ کہ آج کے ظالم کو کیسے پہچانا جائے۔ آپ کچھ طبقہ مجلس کو محدود کرنا چاہتا ہے، اور علماء چاہتے ہیں کہ مجلس کے موضوعات کیا ہوں؟ وسیع ہوں، ہر پہلو زندگی امیر المومنین کو ٹچ کیا جائے۔ جنگ سنے گا تو نسلیں بہادر بنیں گی، شہادت کا در سنے گا تو نسلوں کے اندر جذبہ شہادت آئے گا، سخاوت سنے گا تو نسلیں سخی بنیں گی، حیاء زینبی سنے گا تو ماؤں بہنوں کے اندر حیا پیدا ہوگا۔ اگر امیر المؤمنین کے نہج البلاغہ کے وہ سیاسی خط پڑھے گا تو دشمن شناسی اس کے وجود میں آئے گی۔ دعائے ابو حمزہ سمالی سنے گا اور پڑھے گا تو اس کے اندر خوف پروردگار عالم پیدا ہوگا۔ آج بعض ایسے لوگ ہیں پتہ ہی نہیں دعائے عرفہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ معاشرہ امام حسین سے بہت دور ہے۔ کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ دعائے کمیل کیا ہے، کسی کو یہ نہ پتا ہو صحیفہ سجادیہ کیا ہے۔ ہم نے خود کو دعاؤں تک محدود نہیں کرنا کہ مجھے حدیث قصہ کا پتا ہو لیکن دعائے کمیل کا پتا نہ ہو، یا کسی کو دعائے کمیل کا پتا ہو دعائے ابو حمزہ سمالی کا پتا نہ ہو۔ مجھے 10 شعر تو یاد ہوں فضیلت امیر المومنین کے، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جو کلام خود علی نے کہا، جو زبان اطہر امیر المومنین سے نکلا، اس کلام کو جب دہراؤ گے اس کا اثر تمہاری ذات پہ حد سے زیادہ ہے۔ ابو حمزہ سمالی کون ہے؟ صحابی رسول، صحابی امام زین العابدین۔ جناب کمیل کون ہے؟ صحابی امیر المومنین۔ تو کچھ لوگ جو ہیں جو مجلسوں کو محدود کرنا چاہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اس کا دائرہ کیا ہونا چاہیے؟ وسیع ہونا چاہیے۔ اصلاً یہ بحث ہی فضول ہے کہ مجلس میں کیا پڑھا جائے کیا نہ پڑھا جائے۔ ہر وہ شے جو اہل بیت علیہ السلام سے ملتی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اہل بیت تجھے دیتے ہیں انہیں لو، جس سے اہل بیت روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر مجلس کا طریقہ دائرہ کار، بھائی ہم کون ہوتے ہیں بتانے والے مجلس کیسی ہو مجلس کیسی نہ ہو؟ یہ کون بتائے گا؟ محمد اور آل محمد۔ تو عربی میں مجلس کو خطبہ بولتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جمعے کے کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ 2 خطبے۔ نہج البلاغہ کیا ہے؟ خطبات امیر المومنین۔ دربار یزید بی بی زینب نے کیا دیا؟ خطبہ۔ بازار شام میں بی بی زینب نے کیا دیا؟ خطبہ۔ امام زین العابدین نے مؤذن کی اذان کو روک کے کیا دیا؟ خطبہ۔ عربی میں جب بھی آپ کہو گے امام حسین نے مجلس پڑھی، یہ نہیں بولتے، پہلے امام حسین نے خطبہ دیا۔ حضرت عباس نے دوران حج کیا دیا تھا؟ خطبہ دیا تھا۔ امام حسین نے عاشورہ کے دن کیا دیا تھا؟ خطبہ۔ کبھی آپ نہیں سنتے کہ مولا حسین نے مجلس پڑھی۔ عرب جب بھی بولتے ہیں فلاں نے مجلس پڑھی تو کہتے اس نے کیا دیا؟ خطبہ دیا۔ ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے کہ مثلا 10 دن خطبات ہوں گے، لیکن اردو میں ہم بولتے ہیں مجلس۔ مجلس کیونکہ لوگ بیٹھتے ہیں، محلے جلوس ہے۔ اب مثال کے طور پہ سارے کھڑے ہو کے مجلس سنیں گے تو پھر مجلس نہیں بولیں گے، پھر تو سارے کھڑے ہیں بیٹھے نہیں ہیں۔ تو جو علمی اصطلاح ہے وہ لفظ خطبے کا ہے۔ خطبہ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ہر تقریر کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ خطبے سے ہوتی ہے۔ وہ چاہے ذاکر ہو، وہ چاہے مولانا ہو، جب بھی مجلس شروع کرتا ہے تو پہلے کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین۔ یہ جملہ کیا ہے؟ خطبہ ہے۔ جمعے کا خطبہ بھی دی جاتا ہے، شروع میں آپ پڑھتے ہو، ایک لمبا 12 اماموں کا نام لیتے ہیں، ایک مختصر، اسے خطبہ بولتے ہیں۔ تو معصومین نے جب بھی مجلس پڑھی شروع میں خطبہ دیا۔ اب یہ سوال کہ جناب مجلس کیسی ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں علی کی مجلسوں کو پڑھو، امام زین العابدین کی مجلسوں کو پڑھو۔ ہم سے دور تو نہیں ہے نا کہ ہم دیکھیں پاکستانی خطبہ نے 70 سال میں کیسے مجلس پڑھی تاکہ ہم سیکھیں کہ مجلس کیسے پڑھی جاتی ہے۔ بھائی میں ان کی مجلسیں کیوں دیکھوں؟ میں نہج البلاغہ اٹھاؤں، امیر المومنین کی مجلسیں دیکھوں کہ علی نے مجلس کیسے پڑھی، حسن ابن علی نے مجلس کیسے پڑھی، حسین ابن علی نے مجلس کیسے پڑھی۔ میرے مولا امام زین العابدین نے پورا بہار الانوار مجالس اہل بیت سے بھرا ہوا، یہ خطبات مجالس ہیں۔ اب نہج البلاغہ اٹھائیے، مولا علی جب مجلس پڑھتے ہیں پورے خطبے امام کے پڑھ لیں، ان کے آپ نکات نکال لے کہ مولا نے کن کن موضوعات اور ٹاپک کو۔ کوئی خطبہ علی کا نہیں ہے جس کی ابتدا خدا کی حمد و ثنا سے شروع نہ کی گئی ہو۔ کوئی خطبہ علی کا نہیں ہے جس میں تقویٰ کی دعوت نہ دی گئی ہو۔
کوئی خطبہ ایسا نہیں ہے جس میں امام نے اپنی امت کو بیدار نہ کیا ہو. کوئی خطبہ ایسا نہیں ہے کہ امام نے وقت کے فاسقوں اور ظالموں کو للکارا نہ ہو. وہ چاہے امام حسین کی مجلس ہو, وہ چاہے علی ابن ابی طالب کی مجلس ہو. تو جب علی اپنے وقت کے ظالم کو للکار رہے ہیں, تو اپنے وقت کے ظالم کو کیوں نہیں للکارتا؟ کیوں اپنے وقت کے فاسق کو کیوں نہیں للکارتا؟ امام نے اپنے زمانے کی عورتوں کو ٹوکا, اپنے زمانے کے جوانوں کو ٹوکا. فرمایا علی کیا سن رہا ہے کہ تمہاری عورتیں جب گلیوں میں چلتی ہیں تو ان کے کاندھے تمہارے مردوں سے ٹکراتے ہیں؟ تمہاری غیرت کہاں گئی ہے؟ کبھی غیرت کو للکار رہے ہیں, کبھی حیا کو للکار رہے ہیں, کبھی نماز کی طرف بلا رہے ہیں, کبھی روزے کی طرف بلا رہے ہیں, اور انہی خطبات پہ پھر اپنی فضیلت کو بھی بیان کرتے ہیں. تو مطلب فضیلت علی بیان ہوگی تو کلام علی میں اثر ہوگا, فضیلت اہل بیت بیان ہوگی تو کلام اہل بیت میں اثر ہوگا. تو ہمیں زیادہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ترتیب علی نے دی ہے اسی ترتیب کو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کسی عالم نے آج تک نہیں کہا کہ آپ امیر المومنین کی یہ فضیلت پڑھو. جو کہے وہ احمق ہے, جو کہے وہ بے وقوف ہے. سارے علماء منبر سے شجاعت امیر المومنین کو بیان کرتے ہیں, فضائل اہل بیت کو. کچھ لوگوں نے فضائل کا دائرہ محدود کر دیا. وہ سمجھتے ہیں صرف تلوار لڑانا فضیلت امیر المومنین ہے. بھائی مسجد میں نماز پڑھنا بھی فضیلت علی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, جو اللہ کی محبت میں 3 دن روزہ رکھ کے غریبوں کو کھانا دے, یہ بھی فضیلت امیر المومنین ہے. اندھیری راتوں میں جا کے کسی فقیر کے ساتھ بیٹھنا, یہ بھی فضیلت امیر المومنین ہے. بوریاں اٹھا کے یتیموں کو سیر کرنا, یہ بھی فضیلت امیر المومنین ہے. فضائل کا دائرہ محدود نہیں ہے. جو علی کو محدود کرے وہ فضائل کو محدود کر رہا ہے. جو ذکر اہل بیت کو لامحدود کرے وہ فضائل کے دائرے کو کیا کر رہا ہے؟ وسیع کر رہا ہے. آج امتوں کو اگر سدھار سکتے ہو, لوگوں کو اگر اہل بیت کے قریب لا سکتے ہو, وہ نکات بیان کرو کہ آج بھی کربلا زندہ ہے. یہ شعور حسین ابن علی دینا چاہتے ہیں. گھر میں بیٹھ کر یزید مرد آباد کہنے والے اور ہیں, اور میدان میں جا کے یزید سے سینہ سپر ہو کے لڑنے والے اور ہیں. جو شہادت کہنے والے اور ہیں, اور جن کو خدا شہادت نصیب کرتا ہے وہ مزاج والے اور ہیں. کون تھے جو بی بی زینب کے روزے کی حفاظت پہ گئے؟ یہ وہی ہیں جن پہ بعض لوگ ٹوکا کرتے ہیں, جن پہ اعتراض کیا کرتے ہیں. یہ عملی شیعہ ہیں, یہ میدان میں آ کے شجاعت حیدر کو بیان کرتے ہیں. صرف ذوالفقار کا ذکر کرنا کافی نہیں. آج کے زمانے میں ذوالفقاری بنو, یہ صلاحیت وہ ممبر دے سکتا ہے جو حقیقت میں شعور حسینی کو اپنی عوام کے اندر, ان کے خون کے اندر, ان کی فکروں کو اندر جگائے. ورنہ آج ہمارے جوان جس نظام میں تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں, سارا سیکولر نظام ہے. پوری یونیورسٹیوں کا نظام سیکولر ہے. کیوں بعض اوقات آپ شیعوں کی زبان سے ایسی بات, شیعہ نسلی جدی پشتی شیعہ ہے, لیکن علماء کو گالیاں دیتا ہے. جدی پشتی شیعہ ہے, فقیہوں کا مخالف ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سیکولر نظام میں پلا ہے, سیکولر نظام میں بڑا ہوا ہے. حکومت اسلامی کا مخالف بن جاتے ہیں لوگ, کیونکہ اس نظام میں آپ جس زمین میں پلتے ہو اسی زمین کا اثر آپ کے وجود میں ہوتا ہے. یہ اثر امام حسین جو نظام شیطان کا اثر ہے آپ کے رگوں کے اندر سے ختم کرنا چاہتے تھے, اور جوانوں کو ایسا بنانا چاہتے ہیں جیسا بننا چاہیے. اب کچھ نشانیاں دیکھیے, نظام شیطان کی نشانیاں اور نظام الہی کی نشانیاں. کل کچھ نشانیاں میں نے ذکر کی, آج ایک نشانی, اور قرآن سے ان نشانیوں کو بیان کریں گے. کہا شیطان کا ایک ہی حربہ ہے, وہ انسان کو دنیا کی زینتوں کے اندر پھنساتا ہے. دنیا میں اور ہے کیا؟ مولا فرب دنیا میں زینت ہے. یزید اس کی زینت میں پھنسا, شمر اس کی زینت میں پھنسا, قاضی شریح اس کی زینت میں پھنسا. اللہ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَعْبٌ, یا یہ کہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً, ہم نے زمین کو باعث زینت بنایا. لَنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ ہم چیک تو کریں کہ تو ان زینتوں کے جھانسے میں آتا ہے, ان زینتوں میں پھنس جاتا ہے. یہ زینتیں تجھے اپنی طرف کھینچتی ہیں یا اللہ تجھے اپنی طرف کھینچتا ہے؟ چھوٹا بچہ آپ نے دیکھا ہے, بچے کو کون سی چیز اٹریکٹ کرتی ہے؟ جتنا زیادہ رنگین شوق کھلونا ہوگا بچہ اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے. اہل بیت کفار کو ان بچوں کی طرح دیکھتے تھے کہ ایک کھلونے کے پیچھے یزید لگا ہوا ہے, تخت کھلونا ہے,
امیر المومنین فرماتے ہیں جن حکومتوں کی خاطر تم علی کے دشمن بنے ہو یہ حکومتیں علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں. کبھی مولا کہیں کہ حیوان کے ناک سے جو پانی نکلتا ہے وہ بہتر ہے ان حکومتوں کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ حیات دنیا کیا ہے؟ زینت ہے. شیطان یہ حکومتیں، یہ جھاسے، یہ سیٹوں کا جھگڑا، یہ ایم پی ایم این اے کی لڑائیاں، یہ تخت و تاج کی لڑائیاں، یہ قتل و غارت، یہ سارا جھگڑا جو چل رہا ہے کس چیز کی وجہ سے؟ زینت کی وجہ سے. سورۃ توبہ. قل ان کان آباؤکم. اب یہ آیت بتائے کہ انسان کو کہ اللہ جب آپ بلڈ ٹیسٹ کرنے جاتے ہیں تو پتہ چلے میرے یہ اندر یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے، کولیسٹرول ہائی ہے، لو ہے، کیا ہے، پتہ چلے شوگر ہے کہ نہیں ہے. اب جس نے چیک کرنا ہے کہ واقعہ میں فاسق ہوں یا نہیں ہوں، میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، صرف میرے کہنے سے تو میں مومن نہیں بنتا. اللہ کہتا اگر نظام الہی کے اندر ہو تو دیکھو تمہارے اندر یہ صفات ہیں کہ نہیں. قل ان کان آباؤکم. جہاں جہاں قرآن میں لفظ قل ہے وہ آیت بڑی اہم ہے. قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الناس. اے حبیب کہہ دے، مطلب یہ جو تو کہہ رہا ہے تو نہیں کہہ رہا، تیرا خدا تجھے کہلوا رہا ہے، تاکہ لوگ سمجھیں کلام کی حساسیت کو کہ میں کہہ رہا ہوں، تیرا خدا تجھے کہہ رہا ہے. قل ان کان آباؤکم، تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم، تمہارے بچے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارا قبیلہ، مہاجر ہو، زندی ہو، پنجابی ہو، پاکستانی ہو، ایرانی ہو، عراقی ہو، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیا، و تجارت تکسونہا کسادہا، اور وہ تجارت جس کی تمہیں بڑی فکر ہے کہ کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے، کہیں بزنس میں لاس نہ ہو جائے. کسی نے ڈالر خرید کے رکھے ہیں، مولانا آج 2 روپیہ اوپر، آج 2 روپیہ نیچے، دن رات تو اسی پریشانی میں ہوتا ہے کہیں مال اوپر نیچے نہ ہو جائے. ومساکن ترضونہا، اور وہ گھر جو تو نے بڑے شوق سے بنائے اور باہر تختی لگا دی کہ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے گھر بنایا ہے. یہ بتاؤ احب الیکم، یہ مظاہر 8 یہ مظاہر دنیا ہیں، یہ سب تجھے زیادہ پسند ہیں من اللہ و رسولہ، اللہ سے زیادہ، رسول سے زیادہ. یہاں تک تو ہر بندہ کہے گا ہاں پروردگارا مال کیا ہوتا ہے تو میرے لیے زیادہ ہے، اولاد کیا ہوتی ہے تو میرے لیے زیادہ ہے. کیونکہ ہم اس امتحان میں بھی نہیں ہیں، نہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں خدایا اس کا امتحان لو، نہ رسول آج ہمارے پاس ہے کہ کہوں کہ بیٹا قربان کر دوں گا. کہتا نہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ اگر یہ ساری چیزیں ہیں کہ خدا کی راہ میں یہ سب دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں. بیٹا زیادہ عزیز ہے یا خدا؟ بیوی زیادہ عزیز ہے یا خدا؟ اولاد زیادہ عزیز ہے یا خدا؟ کیوں اسلام میں قوم پرستی حرام؟ اگر قوم پرستی تمہارے دین اور اسلام کے اوپر ترجیح پا جائے، یہ زیادہ ہے یا خدا؟ پھر اللہ کیا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی قوم الفاسقین، کہ یہ تو قیامت کا دن بتائے گا کہ تم نے زیادہ محبت، اب اولاد سے محبت سے منع نہیں کرتا خدا، لیکن سوال ہے یہ زیادہ محبوب ہے یا خدا؟ کیا حسین کو اکبر سے محبت نہیں؟ کیا حسین کو علی اصغر سے محبت نہیں؟ اب عجب ہے، اسی آیت کو کربلا میں لاؤ. مولا حسین ان کان آباؤکم، حسین کے والد بھی شہید، ابناؤکم، حسین کے بچے بھی شہید، اخوانکم، حسین کے بھائی بھی شہید، ازواجکم، بہنوں کو، بیویوں کو اسیر بنایا گیا. اموال اقترفتموہا، حسین کے پاس اتنا مال تو تھا نہیں لیکن جو تھا اللہ کی راہ میں کیا کیا؟ قربان کیا. تجارتن، کوئی تجارت تو مولا حسین کے پاس تھی نہیں. ومساکن، اور وہ گھر جو حسین مدینے میں چھوڑ کے کربلا کی طرف روانہ ہوئے. کربلا تفسیر قرآن کا نام ہے. قرآن گونگا ہے، قرآن صامت ہے. صامت کا مطلب گونگا، آپ آواز نہیں سنتے، آپ نے پڑھنا ہے. قرآن خود کو نہیں سناتا. ایک ہے تفسیر موضوعی، ایک ہے تفسیر عینی. اگر میں قرآن کو عمل اور کردار میں دیکھنا چاہوں اور اگر اہل بیت نہ ہو تو میں قرآن کا عمل دیکھ ہی نہیں سکتا. تبھی کہا یہ لازم و ملزوم ہے. اگر قرآن صرف لفظوں میں ہو تو اس کا فائدہ نہیں. قرآن جب صبر کی بات کرے گا تو مجھے کوئی رول ماڈل آف صبر چاہیے زینب کی صورت میں. قرآن جب شہادت کی بات کرے گا تو مجھے کوئی امیر المؤمنین اور علی ابن ابی طالب چاہیے، جناب حمزہ چاہیے، جس سے میں شہادت کا درس لے سکوں.
قرآن جب قربانی کی بات کرے گا تو واقعاً اگر اس کا عین دیکھو کہ عمل میں کس نے اتنی قربانیاں دی ہیں، وہ کربلا نظر آتا ہے، ابا عبداللہ حسین نظر آتا ہے کہ یہ نظام شیطان ہے، دنیا کو زینت بناتا ہے اور یہ زینتیں تجھے اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور یہ فطری تقاضا ہے۔